آج ہم ایک کافی افسوسناک خبر پر بات کر رہے ہیں، کراچی سے اداکارہ حمیرہ اصغر کے انتقال کی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس حوالے سے ایک اخباری رپورٹ ہے جس میں تفصیلات ہے، تو کوشش کرتے ہیں ذرا اس خبر کو سمجھنے کی۔ جی جی۔ رپورٹ تو یہی کہتی ہے کہ حمیرہ اصغر کی جو لاش ہے وہ کئی دن بعد ملی ان کے فلیٹ سے ڈیفینس میں۔ اچھا۔ ہوا یہ کہ پڑوسیوں نے شکایت کی، ہاں کچھ بدبو آ رہی تھی اپارٹمنٹ سے، ہاں۔ تو پھر پولیس آئی، انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر ان کی لاش تھی۔ اور جو شروع میں باتیں پتہ چلی وہ یہی تھیں کہ وہ اکیلی رہتی تھی وہاں۔ ہاں بالکل اکیلی تھیں، اور کچھ دن سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا ان سے۔ تو پولیس کا کیا کہنا ہے؟ مطلب کوئی شبہ ہے کسی قسم کا؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر تو پولیس کو کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ کوئی زبردستی اندر آیا ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ اچھا۔ تو ان کا اندازہ یہی ہے کہ شاید طبعی موت ہو یا پھر خودکشی بھی ہو سکتی ہے، ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے۔ اور لاش کی حالت کیسی تھی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کئی دن پرانی؟ جی، اندازہ ہے کہ تقریباً 4 سے 5 دن گزر چکے تھے، اسی وجہ سے پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تو شناخت کیسے ہوئی پھر؟ وہ پھر ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا اور ان کا شناختی کارڈ بھی وہیں سے ملا تھا، اس سے تصدیق ہوئی۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک چیز بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے، وہ جو رپورٹ میں ذکر ہے کہ جب ہسپتال والوں نے گھر والوں سے رابطہ کیا جی تو والد نے میت لینے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ سمجھ سے باہر ہے تھوڑا۔ بالکل، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ حمیرہ کا اپنے گھر والوں سے رابطہ یوں سمجھیں کہ ختم تھا۔ اچھا، کیوں؟ وجہ غالباً وہی ان کا شوبز کا کیریئر تھا۔ گھر والے شاید اس پر راضی نہیں تھے، اختلافات تھے۔ اور والد کا تو مبینہ طور پر یہ بیان آیا کہ وہ ہماری بیٹی نہیں رہی، اس نے گھر اور ہماری روایات کو چھوڑ دیا تھا، یہ الفاظ تھے۔ یہ تو بہت ہی سخت رد عمل ہے۔ مطلب صرف ناراضگی نہیں، یہ تو جیسے تعلق ہی ختم کر دیا ہو۔ جی بالکل، لگتا ہے کہ خلیج بہت گہری تھی۔ شاید وہ جو ایک ٹکراؤ ہوتا ہے نا، روایتی سوچ اور ایک فنکار کی اپنی زندگی کے درمیان۔ صحیح۔ اور انڈسٹری سے کیا رد عمل آیا اس پر؟ کچھ بات ہوئی؟ ہاں، انڈسٹری میں بھی افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اداکارہ عائشہ خان نے خاص طور پر سوشل میڈیا پر لکھا۔ اچھا، کیا لکھا انہوں نے؟ انہوں نے لکھا کہ وہ حمیرہ کی جدوجہد سے، ان کی تنہائی سے کچھ واقف تھیں، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ خاص طور پر جو خواتین آرٹسٹ ہیں ان کے لیے ایک محفوظ، ایک سپورٹ والا ماحول ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ عائشہ خان نے بہت اہم بات کی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں لگتا۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا انڈسٹری میں خاص کر جو نئے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کوئی سہارا ہے؟ بالکل۔ وہ جو تنہائی اور دباؤ کا ذکر آ رہا ہے بار بار، کیا یہ صرف ان کا مسئلہ تھا یا یہ عام ہے؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ رپورٹ بھی ان سوالوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اصل وجہ کیا تھی موت کی؟ کیا کوئی ذہنی دباؤ تھا؟ اکیلے وہ کس چیز سے گزر رہی تھیں؟ خاندان سے دوری کیوں تھی، کتنی تھی؟ اور انڈسٹری کا کیا کردار ہو سکتا تھا یا اب ہو سکتا ہے؟ ابھی تو پولیس تفتیش کر رہی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو شاید کچھ اور واضح ہو۔ تو اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں، یہ صرف ایک اداکارہ کی موت کی خبر نہیں ہے، اس میں تنہائی ہے، شہرت کی ایک قیمت ہے، شاید خاندان کی قبولیت یا رد کرنے کا معاملہ ہے، جی، اور شاید ایک سسٹم کی بھی ناکامی ہے جو اپنے لوگوں کو خاص طور پر جب وہ مشکل میں ہوں سنبھال نہیں پاتا۔ بالکل صحیح۔ یہ واقعہ ہمیں کئی چیزیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ وہ جو شہرت کی چمک دمک ہوتی ہے، اس کے پیچھے کا اکیلاپن، صحیح، خاندانی دباؤ کا اثر، ذہنی صحت کے مسائل، اور اگر وقت پر مدد نہ ملے تو انجام کتنا افسوسناک ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس ایک واقعے میں نظر آ رہی ہیں۔ ایک سوچ ہے، یہ واقعہ ہمیں معاشرے کو اور خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کیا سکھاتا ہے؟ ان لوگوں کی مدد، ان کی حفاظت کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے جو اپنے خواب پورے کرنے نکلتے ہیں، اکیلے لڑ رہے ہوتے ہیں، خاص کر جب انہیں گھر سے یا معاشرے سے مخالفت کا سامنا ہو۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔